تاکید کی کہ ہر صورت میں منشیات کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں، منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن لیں، اور یہ گرینڈ ایکشن اس پہ ہو کہ اس لعنت کو ہم خاتمہ کریں۔ اس میں ہمیں سب کو اپنی مدد کرنی ہوگی۔ جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس کو شیئر کرے، جس کے پاس کوئی خبر ہے وہ اس کو شیئر کرے۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اخباروں میں اشتہار دیا، اور اشتہار میں وہ نمبر بھی دیا ہم نے کہ اس نمبر پر فون کریں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے محلے میں کہیں پہ منشیات سیل ہو رہی ہے، آپ کے اسکولوں میں کہیں پہ کوئی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے یا کہیں سے انفارمیشن ملتی ہے، آپ اس کو شیئر کریں۔ تو کچھ اس میں پہلے میں ڈیٹا پہ آ جاتا ہوں کہ ابھی تک ہم جو کارروائی کر چکے ہیں، اور پھر جو ہمارا آگے کا لائحہ عمل اس پہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ابھی میں آپ کو ڈیٹا دوں گا کہ ابھی تک اس پچھلے 1.5 ماہ میں جیسے پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے اور نئی کیبنٹ بنی ہے تو اس میں ڈیٹیکشن اور ریکوریز کس طرح ہوئی ہے۔ ایکشن جو آپ کو یہ سلائیڈ نظر آئیں گی، ایکشن ایکسائز اینڈ نارکوٹکس اینڈ ود دا ہیلپ آف پولیس ڈپارٹمنٹ۔ اس میں ایکسائز نے انڈیویجول کیسز بھی کیے ہیں، پولیس نے بھی انڈیویجول کیسز کیے ہیں۔ اس میں ابھی تک اس 1.5 ماہ کے مدے میں 1322 ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، 1322 ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، 1505 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، 1505 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، جس میں آئس جو کہ سینتھیٹک ڈرگ ہے، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا نشہ ہے۔ آئس اور کرسٹل جو ہے یہ نشہ انسان کو، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں، جانور بنا دیتا ہے۔ انسان کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے بیہیویئر میں ایک پرومیننٹ قسم کا آپ کو فرق نظر آتا ہے۔ تو اس میں آئس جو ہے 236.5 کلو گرام پکڑی گئی ہے، لیکور جو ہے 5.67 لیٹر پکڑا گیا ہے، ہیروئن جو ہے وہ 900.49 kg پکڑی گئی ہے، چرس جو ہے 51,906 کلو گرام جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی تصویریں بھی دکھاؤں گا جو ہم نے کاروائیاں کی ہیں۔ اگر کیمراز آپ کے دکھائیں، اس لائٹ کو بھی تھوڑا آف کر دینا یار۔ اگر آپ کو کیمراز یہ دکھائیں کہ جو کاروائی ایکسائز نے اور پولیس نے کی ہے، بڑے ساری بند کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس پہ آ جائے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، چل لائٹ کھول دو، لائٹ کھول دو بولے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کاروائیاں ہوئی ہیں، یہ سندھ حکومت کی جانب سے۔ اس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی خصوصی ہدایت اور بلیسنگ شامل ہے۔ ان کی ہدایتوں پر جو ہے ایکسائز نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ ساری کاروائیاں کی ہیں۔ یہ مختلف ڈسٹرکٹس میں بھی جو کاروائی ہوئی ہے، دیکھیں یہ ہتھیار بھی لوگوں سے ریکور ہوئے ہیں۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں، کراچی شہر میں بھی اور ہر جگہوں پہ جو یہ کاروائیاں ہوئی ہیں۔ یہ پچھلے 1.5 ماہ میں جو ہے یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ چلا ہے۔ اب اس میں یہ کاروائیاں مزید تیز ہوں گی، یہ روتھ لیس قسم کا ایکشن ہوگا۔ اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس جو فیڈرل گورنمنٹ کی وہ بھی ہمیں معاونت کرے گی، اس میں پاکستان رینجرز بھی ہمیں معاونت کرے گی، اس میں پولیس بھی کرے گی، اس میں ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس وہ بھی کرے گی۔ تو یہ مشترکہ طور پر بھی کاروائیاں ہوں گی، مختلف چیک پوسٹ بنیں گی اور روتھ لیس قسم کا ایکشن ہوگا۔ اس میں ہمیں سب کی مدد چاہیے، اور یہ بہت ہی ایک تاکید بھی ہے۔ پہلے تو پیرنٹس کے لیے تاکید ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے برائے مہربانی میری گزارش ہے، ہر ایک کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، آپ بھی اپنے بچوں سے اور مزید محبت کرتے ہوئے دیکھیں کہ ان کو یہ منشیات کہاں سے مل رہی ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہے تو اس میں حکومت سندھ مزید اب ری ایبلیٹیشن سینٹرز بھی قائم کرنے جا رہی ہے۔ آلریڈی اے این ایف کے ساتھ حکومت سندھ کے ری ایبلیٹیشن سینٹرز چل رہے ہیں،
مزید بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے منظوری دی ہے کہ مزید بھی ری ہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے، جس میں ہم لوگ فلنتھراپسٹ کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کیے جائیں گے. گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ سرکاری عمارتیں دے گی، بلڈنگز دے گی، جس میں وہ ری ہیبلیٹیشن سینٹرز قائم ہوں. پھر اس میں ان کے خرچے بھی بھرے گی. اور ہم چاہیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ سامنے آئے، جو اس کی مینجمنٹ میں بھی اپنا رول پلے کرے، کیونکہ کافی لوگ انڈیویجولی وہ کام کریں ری ہیبلیٹیشن کا. تو ہم چاہ رہے ہیں ان کو، جس طرح ہم نے باقی ہمارے سکسیسفل ماڈل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہیں، جس طرح انڈس ہاسپٹل چل رہی ہے، باقی ہاسپٹل چل رہی ہیں، باقی چیزیں چل رہی ہیں، اسی طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں، فلنتھراپسٹ آگے آئیں. میڈیا سے میں گزارش کروں گا، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے لوگ جو دوست ہمارے ہیں، ان کے مالکان جو ہیں وہ آگے آئیں، وہ اس طرح پبلک سروس میسیجز دیں، وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شارٹ فلمز بنائیں. جو فیملیز والنٹیئر ہیں اپنے یہ سٹوریز بتانے کی، کیونکہ کافی لوگ اس کو چھپاتے بھی ہیں کہ ظاہر کوئی نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں کہ میرے گھر کی اولاد جو ہے خدا نہ خواستہ وہ کسی منشیات میں ہے. تو وہ فیملی جو والنٹیئر کر سکے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے بہت برے ایکسپیرینس دیکھے ہیں. مجھے کافی وہ بڑی پرومیننٹ لوگ مجھے پتا ہے، معلوم ہے، میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا اور مناسب نہیں ہے، لیکن ان کے گھروں میں ان کی اولاد جو وہ زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے. جو میں نے کہا کہ جو سینتھیٹک ڈرگز ہیں، کرسٹل اور آئس، اس کے بعد جو آپ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی اولادوں کو زنجیروں میں گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے اور ان کے جو ریئیکشنز کی وجہ سے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہم سب نے اس کو ایک ٹاپ پرائورٹی کرنا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہے، ہم سب نے مل کے اس کو ختم کرنا ہوگا. اس کے بعد ایک اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک اور ڈرائیو شروع کرنے جا رہا ہے کل سے، غالباً 10 میں سے شروع کرنے جا رہا ہے. اپلائیڈ فار رجسٹریشن گاڑیاں جتنی بھی سندھ بھر میں ہیں، اس کو ایک ویسٹ پاکستان موٹر وہیکل آرڈیننس ہے 1965، اس کا سیکشن 115 کے تحت وہ گاڑیاں اب ضبط کرنا شروع کر رہے ہیں ہم. جو گاڑی بھی ان رجسٹرڈ سڑک پہ نظر آئے گی اس کو 10 مئی کے بعد ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ضبط کرے گا. اب لوگوں کے پاس 2 آپشنز رہ گئے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ لوگ فوری طور پر وہ گاڑیاں رجسٹر کرائیں تاکہ سرکار کو ٹیکس ملے، سرکار کو ڈیوٹی ملے. اور ان رجسٹرڈ گاڑی جو ہے ویسے بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ بڑے بڑے کرائم میں ان رجسٹرڈ گاڑیاں یوز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹیررزم کے واقعات میں بھی ان رجسٹرڈ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ گزارش ہوگی جتنے بھی موٹر سائیکل کے مالکان یا گاڑیوں کے مالکان ہیں، برائے مہربانی فوری طور پر اپنی گاڑیاں آپ رجسٹر کروانا شروع کر دیں. اور 10 مئی کے بعد روڈ پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میسو کیمپین شروع کر رہا ہے، روڈ چیکنگ شروع ہوگی. جو گاڑی ان رجسٹرڈ ہوگی اس کو جو ہے وہ گاڑی کو ضبط کیا جائے گا. تو یہ عوام کے لیے، اور یہ ویسے قانون ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ان قانونوں پہ ہم امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ یار آپ نے 3-4 دن کا ہمیں ٹائم دے دیا، یہ ویسے آلریڈی قانون ہے. آپ کو پتا کہ جب گاڑی جو اب آپ لینی ہے تو آپ نے رجسٹر بھی کرانی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے، دنیا بھر میں کوئی بھی گاڑی شو روم سے باہر آپ لے کر جا ہی نہیں سکتے جب تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہو. اس مد میں ہمارے پاس ایک قانون موجود تھا کہ گاڑی کے اندر گاڑی آپ نے لی تو 60 ڈیز کے اندر آپ کو رجسٹر کرنی تھی. وہ قانون ہم نے امینڈمنٹ کے لیے بھیج دیا لا ڈپارٹمنٹ کو، اب ہم اسمبلی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب کوئی بھی گاڑی آپ شو روم سے تب ایک دن کے لیے بھی آپ نہیں چلا سکتے، روڈ پہ گاڑی آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ رجسٹرڈ نہ ہو. نیکسٹ جو چیز ہے، محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن کے پاس کوئی 42,000 نمبر پلیٹس موجود ہیں جن مالکان نے گاڑیاں رجسٹر کرائی ہیں اور انہوں نے اپنی نمبر پلیٹس نہیں اٹھائی ہیں. تو اگر انہوں نے نمبر پلیٹ نہیں اٹھائی ہیں تو یا تو وہ کوئی غلط قسم کی کوئی پلاسٹک کی نمبر پلیٹ چلاتے ہوں گے، یا تو وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اوریجنل نمبر پلیٹس ان کے بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ پڑی ہوئی ہیں. تو ہم یہ ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، سیریز جو ہے ڈیٹیل ہے وہ میں اخبار میں ہم لوگ چھاپنے جا رہے ہیں، کل کے اخباروں میں پڑھ لیجئے گا کہ وہ ہم نے پوری سیریز دی ہے کہ جی لیٹس سپوز میں ایک سیریز پڑھ لیتا ہوں، جیسے BWH 550 جو ہے ٹو BWH 999، اس طرح کی پوری سیریز ہے. تو جتنی بھی اس میں کچھ 44,000 نمبر پلیٹس ہیں، لوگوں سے گزارش ہوگی کہ ایکسائز آفس سے اپنی اوریجنل نمبر پلیٹس آپ لے لیں اور پھر اس کو اپنی گاڑیوں میں لگائیں. ہم اس پہ ڈیٹ وائز بھی دیں گے کہ جی 6 مئی سے منڈے سے ہم جو ہے وہ جیسے کیمپین آج سے شروع ہو گئی ہے وہ، اور پھر پورا ہم نے شیڈول دیا کہ کون کون سی تاریخ میں آپ آ کے اپنی نمبر پلیٹس اٹھا کے لے کے جائیں تاکہ آپ کے وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ ہو جائیں اور آپ کو لگانا شروع کر دیں. تو یہ ہماری دوسری امپورٹنٹ چیز تھی.
تیسری جو کہ اگین میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تمام لوگوں سے گزارش ہے آگے آئیں. ایک تو جو ٹیکس ہے، جو گاڑیاں آپ نے لی ہوئی ہیں آپ چلا رہے ہیں ان کی آپ ڈیوٹی نہیں بھر رہے، ٹیکس نہیں بھر رہے، وہ ٹیکس مہربانی کر کے کریں. کیونکہ ابھی ہماری روڈ چیکنگ ہوں گی، روڈ چیکنگ میں اگر کسی نے پریویس سالوں کے گاڑیوں کے ٹیکس نہیں بھرے ہیں تو گورنمنٹ اس کو چالان کر سکتی ہے بائی لا، وہ چالان ہوں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ چالان کے لیے ایکسٹرا پیسے دیں. ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کی گاڑیاں ہیں برائے مہربانی جو آپ کی رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں ان کے ٹیکسز جو ہیں وہ اپنے بھریں، ورنہ آپ کو چالان پے کرنے پڑے گا. اور ہم نہیں چاہتے کہ اس حیثیت میں آپ لوگ بھی جائیں اور ڈپارٹمنٹ کو بھی جائیں. لیکن ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ سے چالان کے بدلے میں پیسے بھی لے گا. میں کہہ رہا ہوں وہ چالان کے پیسے بدلے میں ہمیں پیسے نہ دیں، آپ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی رینیو کروا لیں اپنی جو ایئرلی فیس ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ نے دو باتیں ایک تو منشیات کے حوالے سے تو اجلاس میں صدر سرداری کی جانب سے اسکولوں میں منشیات کے حوالے سے آپ کو کیا حکم دیا گیا تھا وہ بتا دیجیے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ AFR اور نمبر پلیٹ والی گاڑیاں چلیں گی تو ضبط کر لی جائے گی. ہم تو غریب آدمی آپ کے MPs وزیر صاحبان اپنے قافلوں میں ایسی گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج؟ دیکھیے جی سب کے لیے میسج ہے، کوئی بھی اس میں یہ مہم چلے گی، اس میں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی VIP ہے نہ کوئی نارمل آدمی. جو بھی شخص ان رجسٹرڈ گاڑی چلائے گا، اور مزہ ہی تب آئے گا جب شروعاتی بڑے سے ہو کہ کوئی ان رجسٹرڈ گاڑی ہوگی وہ گاڑی رکے گی. کیبنٹ میں آلریڈی یہ بات میں نے کوئی اس سے نہیں سے لاسٹ کیبنٹ میں کہہ چکا تھا کہ کوئی بھی ہوگا، چاہے کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے، کوئی اثر رسوخ والا آدمی، یہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا اس ملک میں، اس صوبے میں. اس میں ان کی گاڑیاں بھی ضبط ہوں گی، پھر وہ اس کی گاڑی تب نکلے گی جب وہ رجسٹر کرا کے جائے گا یا پھر اپنے وہ چالان پے کرے گا. تو یہ چیزیں تب ہوں گی. دوسری بات آپ نے جو کیبنٹ کی بات کی اسکولز کے لیے، دیکھیں جی ایک اسٹڈی اس میں ہوئی ہے، ابھی کیبنٹ سے اپروول کروانی ہے. اس میں ہم لوگ تمام پہلے اسکول کے مالکان کو بلائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ جی ہم یہ ایک مہم چلانے جا رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں ٹاپ آف دی لائن جس کو کہا جاتا ہے، یا سرکاری اسکول جو ہوں، کہ ہم وہاں رینڈم ٹیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے، رینڈم ٹیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے ڈرگ ٹیسٹ. اور اس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو اس کی ہم شناخت کسی کو نہیں بتائیں گے. یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی فیملی کے لیے امبیرسمنٹ ہو، کسی بچے کے لیے، کیونکہ بچہ ایک بہت سینسیٹیو دماغ کا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی امبیرسمنٹ ہو کہ پورے اسکول کو پتہ چلے کہ کوئی بچہ خدا نخواستہ ڈرگز میں انوالو ہے. لیکن ہم کریں گے کہ آپ کہ اس کے لیے کیبنٹ جیسے اپروول دے دے گی، وہ ہمارا رولز، اس کے رولز بنائے، رولز ریڈی ہو گئے ہیں، نیکسٹ کیبنٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گے. ہم اس اسکولز میں رینڈم ٹیسٹ کریں گے، جس بچے کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا اس سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کو یہ اسکول میں یہ ڈرگ کس نے دی ہے، یا اگر آپ گھر سے لے کے آؤ تو آپ نے کس نے دی ہے. وہ ہمارا ایک طریقہ ہوگا، اس طریقے کے ذریعے وہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اس کے بعد ہم پھر اس ڈرگ پیڈلر کو، جو وہ سپلائر ہے ڈرگ کا، جو لوگ معصوم بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کریں گے. ایک باری اکرم صاحب یہ بتا دیں کہ کامن سے سوال ہے منشیات کے حوالے سے کہ منشیات کا سندھ میں پیدا ہوتا ہے، نہ اس کی کاشت ہوتی ہے نہ یا بنتا ہے. پھر وہی سوال آتا ہے کہ جس مقدار میں 1.5 ماہ میں منشیات برآمد کی گئی ہے، یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے اور چیلنج بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک منشیات ہے. تو یہ بارڈرز کو کس طرح آپ مزید سیکیور کر سکتے ہیں، کیونکہ منشیات تو یہاں دیکھیں ابھی بھی محکمہ ایکسائز نے کاروائیاں کی ہیں جو بارڈرز ہیں سندھ بلوچستان کے، سندھ پنجاب کے، خاص طور سکھر میں اور جیکو آباد سائڈ میں بڑی بڑی کارروائی ہوئی. ابھی ریسنٹلی جیکو آباد میں 2 خواتین پکڑی گئیں جو کہ بڑی تعداد میں منشیات لے کر آ رہی تھی. سکھر میں ریسنٹلی واقعات ہوئے، سکھر میں منشیات کی بڑی کھیپیں پکڑی گئی. تو ہم صرف شہروں کے اندر ٹارگیٹڈ ایکشن نہیں کر رہے، ہم پیرل ایکشن کریں گے. پیرل ایکشن میں جو بارڈرز ہیں ان کو بھی سیکیور کیا جائے گا اور اندر جو چیزیں پہنچ چکی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ایپیکس کی، اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا اور یہ باتیں ہوئی تھی کہ ہم لوگ ہب ہے یا باقی جگہوں پر جوائنٹ چیک پوسٹ لگوانے جا رہے ہیں، جس میں رینجرز بھی ہوگی، جس میں پولیس بھی ہوگی، جس میں ایکسائز بھی ہوگی، جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہوگی. یہ سارے ادارے جوائنٹلی مل کر جو ہے وہ ایکشن کریں گے. ایک رانا صاحب ایک باری سب آپ نے جو بتایا کہ منشیات برآمد کیا اور لوگوں کو پکڑا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی فگرز ہیں، یہ آپ کے پرانے منسٹر کے خلاف ایک چارج شیٹ آپ پیش کر رہے ہیں کہ وہ اتنے عرصے تک منسٹر رہے ہیں، وہ اور ان کے جو سیکریٹری تھے تب ان کے ہوتے ہوئے اتنی چیزیں ہوتی رہی، یہ آپ نے
اچھا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. اس سے پہلے یہ منسٹری تھی ایکسائز کی مکیش کمار چاولہ صاحب کے پاس. جتنے بھی ہسٹوریکل بڑے واقعات جو بڑی ریکوریز ہوئی ہیں وہ مکیش چاولہ صاحب کے دور میں ہوئی ہیں. اس دور میں میرے خیال سے ہیروئن کی سب سے بڑی کنسائنمنٹ پکڑی گئی 305 کے جی کی کراچی سے پکڑی گئی. 305 کے جی آج تک ہیروئن کسی نے نہیں پکڑی. وہ الحمدللہ اس وقت کے جو ایکسائز منسٹر مکیش چاولہ صاحب ان کی محنت کی وجہ سے پکڑی گئی. اس طرح جتنی بڑی بڑی کنسائنمنٹ ابھی تو ہم بھی نہیں پکڑ سکے, انشاءاللہ سے بڑی پکڑیں گے. لیکن جب مکیش صاحب تھے منسٹر تب بہت بڑی تعداد میں کارروائیاں ہوئی اور بڑے بڑے مقدار میں انہوں نے جو ہے وہ منشیات پکڑی. منشیات کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ایک اور چیز تھی کہ شراب سر عام چھوٹے چھوٹے بچے بھی لائن میں کھڑے ہو کے لے رہے ہوتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. جی آپ اگر یہ سلائیڈ غور سے دیکھتے تو اس میں لیکور کے کیسز بھی ہیں. کچا شراب جو کسے کہتے ہیں وہ بھی پکڑا گیا ہے, اور ویسے بھی اس طرح کے الکوہل پکڑا گیا ہے جو کہ اللیگلی طریقے سے کہیں پہ استعمال ہو رہا تھا. سب پہ پیرالل کام ہو رہا ہے. جو بھی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس کے زمرے میں چیزیں آ رہی ہیں اس کو ہم جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. ارباب صاحب اس کے بعد سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو غیر رجسٹر گاڑیوں کے خلاف آپ مہم چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ابھی جو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا کوئی بھی کسی بھی ایم پی اے کی گاڑی غیر رجسٹر داخل نہیں ہوگی سندھ اسمبلی میں. اور دوسری بات یہ جو آپ جو لے رہے ہیں مختلف اسکولوں میں جا کر بچوں کے سیمپل لے کے کیا صاحب کو بھی ٹیسٹ ہوگا؟ خیر ایک سیریس ڈسکشن چلیے معذرت کے ساتھ. اس میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ جی غیر رجسٹر گاڑی کسی کی بھی ہوگی اس کے خلاف ایکشن ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کسی بھی ڈاکو کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ بھکتی ہیں خود جا کے کچے میں خود لڑ رہے ہیں, ریاست آ کے اختیار کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ریٹ بھکتیوں کو ہے یا اور سن کے لوگوں کو بھی ہے کہ وہ جب جس سے بچانا ہے خود جا کے لے لیں؟ اچھا جی میں امید کر رہا آپ اسی ٹاپک پہ رہیں گے, لیکن کوئی بات نہیں. کچے میں آپریشن چل رہا ہے. کچے میں کل بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے سندھ پولیس کو. منسٹر ضیاء حسین نجار صاحب آئی جی سندھ پرسنلی جو ہے اس پورے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں. پرسنلی ہفتے میں 2-3 دن وہ وہاں پہ کچے کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں. وہاں چیک پوسٹ بن رہی ہیں, وہاں پہ پکیٹنگ بڑھ رہی ہے, وہاں پہ بہت ہی زبردست قسم اور کافی جگہوں پہ رینجرز کے ساتھ مشترکہ آپریشن ہو رہے ہیں. اور رینجرز نے اور پولیس نے مشترکہ طور پر بھی کافی لوگوں کو گرفتار کیا. تو وہ ایکشن چل رہا ہے اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ جی کسی نے جا کے پرسنلی وہاں پہ کرنا ہے. جس نے کرنا ہے وہ سرکار نے کرنا ہے, ریاست نے کرنا ہے. ریاست اپنا کام کر رہی ہے. لاشاری صاحب. اچھا شادی صاحب ابھی ایک خبر آئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں جو دیگر جماعتوں کو دی گئی تھی وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے. اس پہ کیا کہیں؟ سوری میں نے نہیں دیکھا, دوبارہ بتائیں. سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ میں گئی تھی, اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دی گئی تھی وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے. اس پہ کیا کہیں؟ نہیں پی ٹی آئی تو الیکشن لڑی نہیں تھی. سنی اتحاد کونسل حمایت میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو نشستیں اضافی پیپلز پارٹی ایم کے مودی کو دی گئی ہے وہ واپس وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے. اچھا اب میں سن لیں. آپ کے کچھ دوست اچھا آپ ججمنٹ وہ جو ججمنٹ ہے نا وہ بھی میں نے دیکھی نہیں ہے. ججمنٹ کو ڈیفینیٹلی میں پڑھوں گا کہ اس ججمنٹ میں کس کرائیٹیریا کو رکھا گیا ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی جہاں تک مجھے پتا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اگر سنی اتحاد جب آپ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں, الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب الیکشن میں آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی کانٹیسٹ کرتی ہے تو بیفور الیکشن وہ ریزرو سیٹ کی ایک لسٹ جمع کراتی ہے. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہوتی ہے. اگر سنی اتحاد کونسل کی وہ لسٹ جمع تھی اور اس کے بعد ان کو سیٹیں نہیں ملی پھر تو وہ بات ٹھیک ہوگی. لیکن اگر سنی اتحاد کونسل نے الیکشن سے پہلے وہ لسٹ جمع نہیں کرائی تھی تو سنی اتحاد کونسل کی ایک نشست بھی نہیں بنتی, کیونکہ یہ ملک چلانا کس نے, یہ ملک چلانا ہے آئین پاکستان نے, کانسٹیٹیوشن نے. تو کانسٹیٹیوشن جس چیز کی اجازت دیتا ہے ہم صرف وہی چیز کر سکتے ہیں. ہم اپنی خواہشات پر, اپنے جذبات پر, اپنی پسند یا ناپسند پر کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن نہیں کر سکتے.
تو کانسٹیٹیوشن از ویری مچ کلیئر. جس طرح میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں, اگر سنی اتحاد کونسل کی لسٹیں تھیں, ان کو نہیں ملی تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اگر ان کے پاس وہ لسٹیں جمع نہیں کرائی ہوئی تو یہ نہیں ہو سکتا آپ لاسٹ ڈیٹ کے بعد, میں مثال کے طور پر الیکشن کے ایک فارم نامینیشن پیپر ہوتا ہے, نامینیشن پیپر کی لاسٹ ڈیٹ ہے, میں لاسٹ ڈیٹ کے ایک ہفتے کے بعد جاؤں کہ مجھے اب الیکشن لڑنے کا ارادہ ہو گیا ہے, تو کیا مجھے الیکشن کمیشن پاکستان, کوئی ہائی کورٹ, کوئی ٹریبونل, کوئی سپریم کورٹ اجازت دے گا؟ نہیں دے گا, کہ وہ ہو نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ قانون سے, دیکھیں جذبات پہ فیصلے نہیں ہوتے, خواہشات پہ فیصلے نہیں ہوتے, فیصلے ہوتے ہیں قانون اور آئین کی پاسداری کرنے پہ. اچھا سر, آپ نے ایک اچھی بات, آپ آئے بھی لیٹ ہو, ہاں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی بات کی ہے, جی, آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً راستوں سے جاتے ہوئے جگہ جگہ پہ ہیروئن پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہیروئن چی, شہر میں ہر جگہ پہ. یہ ہیروئن چی کیا ہوتا ہے؟ ہیروئن استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو ٹولوں کی شکل میں صرف خود نہیں پیتے, پھیلاتے بھی ہیں, اور ہیروئن بڑا خطرناک ہے, آپ کو یقیناً پتا ہوگا. تو ان کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں جو شہر پورے میں. دیکھیں جی, آپ کو میں سمجھ گیا, میں جمالی صاحب, میں آپ کو ہاں اس کا میں سوال آپ کو سمجھ گیا. آپ اب میں کچھ چیزوں کو ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتا, لیکن ہیروئن کے جو عادی لوگ ہیں, عادی افراد ہیں, ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر واحد علاج ہے. ان کو جیل میں ڈالنا یا لاک اپ کرنا از ناٹ سولوشن. ہر چیز کی ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہے نا, ہمیں مطلب ہر چیز کے ریپرکشنز دیکھ کر سرکار جو فیصلے کرتی ہے, تو ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کا یہی ہے کہ جو ان کو وہاں سے اٹھایا جائے, پکڑا جائے, اور ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں چھوڑ دیا جائے, تاکہ وہ اپنے اس ٹائم میں وہ واپس اپنی لائف, نارمل لائف کو ریکور کر کے سوسائٹی میں واپس آ سکیں. آصف صاحب, شرجیل صاحب یہ بتائیے گا, ہائی کورٹ نے بین کیا ہوا ہے نوکریوں پر, ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ میں ویسی نوکری کم ہے, آپ بھرتیاں کرنے جا رہے تھے, ایک طرف اسٹیل ہے, دوسری طرف بھرتیاں کرنی ہیں, منشیات کے خلاف آپ نے لڑائی کرنی ہے, اور آپ کے, تو کیسے ممکن ہوگا؟ ایک چیز. دوسرا, آصف زرداری صاحب نے یکم مئی کو اجلاس کی صدارت کے دوران یہ کہا تھا, اطلاعات ہیں کہ وہ ہر ماہ آئیں گے اور یہ پروگریس رپورٹ بھی پوچھیں گے, اور ہر مہینے اجلاس کروں گا, اس کو آخری اجلاس سمجھ کے نہیں جائیے گا. تو اگلے اجلاس جو کہ یقیناً اب جون میں ہی ہوگا, تو اس کے لیے باقی یہ ایسے اقدامات ہوں گے کہ ان کو مطمئن کر سکیں. آپ کا سوال میرا فیوریٹ سوال ہے, اور اس سوال کو جو ہے نا, میں یہ میرے پوائنٹ میں تھا جو میں مس کر گیا, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آصف صاحب, آپ نے سوال پوچھا. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں, یہ بات بہت سیریس بات ہے. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایکسائز, ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس جو ہے, نارکوٹکس میں اس وقت اشد ضرورت ہے, اسٹاف کی شارٹیج ہے نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ میں, اور سب سے مشکل کام اور سب سے اہم کام کو, جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ الحمدللہ 1.5 ماہ میں ہسٹوریکل پروگریس بھی آئی ہے, جو کہ اس سے پہلے جو ہے ہم نے اور زیادہ کوشش کی, لیکن اب اس میں شارٹیج آف اسٹاف ہے. اس کے لیے ایڈ ایکسائز ڈپارٹمنٹ دے چکی تھی, اشتہار دے چکی تھی, آئی بی اے کے پاس لوگوں کا ڈیٹا اپلیکیشن آ چکی ہیں. صرف دیر کیا ہے کہ ان کو نوکری دی جائے, نوکری بعد ان کو ٹریننگ دی جائے, ٹریننگ کے بعد وہ کام کریں. انفارچونیٹلی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے اسٹے دیا گیا ہے. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں, اس کی 2 باتیں کروں گا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اور میری سوال بھی ہے, ریکویسٹ بھی ہے, التجا بھی ہے. ایک طرف ملک میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور لوگوں کی ایج بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایک ہر نوکری کو اپلائی کرنے کے لیے ایک ایج لمٹ ہوتی ہے. تو ان اسٹے آرڈرز کی وجہ سے جن لوگوں کی اب عمر نہیں رہے گی نوکری میں اپلائی کرنا, ایک وہ بہت بڑا ایشو ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اب اپنے آپریشنل کام کے لیے ہمیں اسٹاف کی بہت اشد ضرورت, بہت زیادہ شارٹیج ہے. اس وقت بھی جو نارکوٹکس کا کام ہے وہ ہم ایکسائز پولیس سے کروا رہے ہیں. یہ نارکوٹکس پولیس کا کام ہے, یہ میں آپ کو کنفیشن کر رہا ہوں. ایکسائز پولیس نارکوٹکس کا کام کر رہی ہے کیونکہ وہ ہمیں نارکوٹکس فورس سے کروانا ہے, اور نارکوٹکس فورس کے لیے پورا ہمارے پاس آرگینوگرام بنا ہوا ہے, وہ لوگ بھرتیاں کرنی ہے. اب وہ اسٹیٹ کی خاموشی, تو میری گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی, پھر میں کہوں گا برائے مہربانی, نوکریاں دینا سرکار کا کام ہے. جس کو ٹرانسپیرنسی چیک کرنی ہے وہ کسی بھی فورم پہ چیک کر لے. اور اس وقت جتنا ڈیلے ہو رہا ہے, آپ کے معاشرے میں ایشوز بڑھ رہے ہیں. اگر لیٹ سپوز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہے اسٹاف کی, بین کی وجہ سے وہ بھرتی نہیں کر سکتے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہے,
नर्सेस की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, बैन की वजह से कर नहीं पा रहे। तो जो बुराई आ रही है या जो एफिशिएंसी इस वक्त वो अफेक्ट हो रही है वो किसके खाते में जाएगी? बराए मेहरबानी मेरी अपील होगी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि फौरी तौर पे इस बैन को ख़त्म कर दिया जाए और लोगों को और आप तो आपका उस वक्त आपने बैन लगाया था कि इलेक्शन का बहाना करके ना कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन ख़त्म हो गई, 2-3 महीने गुजर गए, आप गवर्नमेंट का काम करने से आप हाथ बांध के तो नहीं गवर्नमेंट से काम करवाओगे ना। आपको काम गवर्नमेंट के हाथ खोलोगे तो गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस कर सके। आप वो नौकरियों पे बैन फौरी तौर पे ख़त्म करें, इमीडिएटली ख़त्म करें, मेरी गुजारिश होगी, ताकि हम इन लोगों को भर्ती करके इनसे काम ले सकें। क्योंकि इनके भर्ती करने के बाद इनको 6-6 महीने की, इनको साल की कुछ लोगों की ट्रेनिंग्स भी हैं। तब तक डिपार्टमेंट खामोश तो नहीं बैठ सकता, तब तक मैं ये तो नहीं कर सकता कि जी कि नार्कोटिक्स जो चलता रहे, कि नार्कोटिक्स हमारे पास फोर्स अभी तैयार नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी आई रियली अप्रिशिएट आपका क्वेश्चन जो है, और मैं समझता हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। जी ज़रदारी साहब ने बिल्कुल, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ने बाकायदा कहा कि वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स करेंगे और हर महीने आएंगे, प्रोग्रेस मालूम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक ट्रैक पे, उस मीटिंग में पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, तमाम इदारे मौजूद थे, और ये कंटिन्यूटी रहेगी इसकी। जो इसमें डाकुओं के खिलाफ एक्शन चल रहा है कच्चे में, वो भी कंटिन्यू रहेगा। जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस एक्शन कर रही है वो भी कंटिन्यू रहेगा, और जो नार्कोटिक्स जो उन्होंने मेन एम्फसाइज किया, नार्कोटिक्स के खिलाफ जो एक्शन उसमें कंटिन्यू रहेगा। एक अहम मसला जो है वो गंदम है। इस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा गंदम मंगवाई है, जिसकी वजह से सिंध से और जो है वो 4000 आपने रेट रखा, लेकिन 2800-3200 का रेट लोगों को दिया जा रहा है। किसानों से गंदम की खरीदी नहीं जा रही। निगरान गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने गंदम एक्स्ट्रा मंगवा ली है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। तो आप क्या सिंध हुकूमत जो है 4000 में गंदम खरीद रही है, किसान जो है वो एहतजाज की तरफ भी जा रहे हैं? देखिए जी, सिंध हुकूमत ने इस बार एक टारगेट रखा था, क्योंकि ऑलरेडी सिंध हुकूमत के पास गंदम मौजूद थी वाफर मिकदार में, और एक टारगेट रखा था कि जब हम इतनी गंदम प्रोक्योर करेंगे, और उसी टारगेट से आगे गवर्नमेंट जा नहीं सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए फाइनेंसेस के रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक क्राइसिस डेफिनेटली है, और उस किसान का दर्द, उस ग्रोअर का दर्द हम समझते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने, उस वक्त केटर गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि एक गलत फैसला किया कि इतनी बड़ी मिकदार में आपने गंदम इंपोर्ट कर दी, और इतनी बड़ी मिकदार में जो आपने गंदम को इंपोर्ट किया उससे डेफिनेटली इस वक्त क्राइसिस जो एक जन्म दिया, जो पंजाब में भी बहुत सीवियर क्राइसिस है, बाकी जगहों पर भी, सिंध में भी सीवियर क्राइसिस है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। इसका हल यही है मेरे हिसाब में, भैया मेरा ऑफिशियल वर्जन ना समझें कि हम इसको या तो इस गंदम को किसान को भी सपोर्ट मिले, उसको या तो एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट करने से जो एक तो दो फ़ायदे होंगे। एक तो अगर वो अभी रख कर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो किसान चौक हो गया होगा, जब तक वो सेल नहीं करेगा वो नई फसल कैसे लगा सकेगा। दूसरा, जब वो एक्सपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट के बाद डेफिनेटली आपके मुल्क में ज़रा मुबादला भी आएगा, आपके डॉलर के रिजर्व्स भी बढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी भी आपके पास आएगी, और ऊपर से इसकी खपत होगी। तो मेरे ख्याल से अब इस पर डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी। ये जितनी गंदम आई थी, और मैं हमेशा बताता हूँ, लास्ट टाइम भी जब हमने 4000 रुपये की थी लास्ट ईयर, तो बहुत लोगों ने एतराज़ किया था। हमने कहा था जी जब आप बाहर से गंदम मंगाते हैं तो उस बाहर से गंदम मंगाते हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, आप अपनी गंदम को उसको मिक्स करके फिर आप मार्केट में देते हैं। सेकंड, वो आपको महंगी पड़ती है। आपने इंपोर्ट किया, आपने अपना ज़रा मुबादला निकाला बाहर, तो उससे बेहतर है कि वो सोच समझ के फैसले होने चाहिए, इस तरह के फैसले होने चाहिए कि जिससे ग्रोअर को फ़ायदा मिल सके। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में डील हो रही है, और ये नवीन सुनाई जा रही है इमरान खान को कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे, तो आप उसकी रिहाई की हिमायत करते हैं? देखिए जी, आपने तो अपना सवाल भी पूछना, मेरी तरफ से जवाब भी दे दिया। अच्छा खैर, अब मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की जो डील है मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इस मुल्क में, जैसे पहले मैंने कहा, एक कानून मौजूद है। कानून में वो इस वक्त सज़ा याफ्ता शख्स है, और वो सज़ा याफ्ता शख्स चाह क्या रहा है कि मुझे सियासी जमातों से बातचीत नहीं करनी, मुझे उनके साथ डील करनी है जिनका आइन में रोल नहीं है डील करने का। और वो इदारा कह चुका है जनरल बाजवा साहब के दौर में कि अब हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें सियासत में नहीं घसीटा जाए, जो हमारा काम है हमें वो उस काम तक महदूद किया जाए, और हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं।
اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے، باجوہ صاحب کو کہا کہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، لائف ٹائم کے لیے میں آپ کو یہ سہولت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ بس مجھے کنٹینیو کرائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نوکری پکی کرنے کے لیے، نوکری کو کنٹینیو کرانے کے لیے وہ پیر پڑ گیا عمران خان، جو اصول ہیں اصول توڑنے کے لیے تیار تھا، جو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے کے لیے عمران خان تیار تھا، صرف ایک شرط پہ کہ میری نوکری مجھے پکی کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو وہ نوکری پکی نہیں ہوئی، آئینی طور پہ، قانونی طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو گھر بھیجا گیا، تو پھر اس شخص نے اس ادارے کے خلاف زہر انگیز قسم کی سازشیں کی، زہر انگیز قسم سے اس نے پروپیگنڈا شروع کیے، انٹرنیشنلی پروپیگنڈا شروع کیے۔ اب جیل سے بیٹھ کر مجھے بتائیں، اس کے پلیز جیل سے بیٹھ کر اس شخص کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں ٹیلی گراف میں، باقی جگہوں پر، جیل سے بیٹھ کر۔ مجھے بتائیں یہ کون سی جیل ہے؟ میں تو سوال پوچھتا ہوں کہ گوسٹ آرٹیکل چھپ رہے ہیں اس کے، ایک بندہ جیل میں بیٹھا، اور وہ میں غیر ملکی جریدوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ سارے ماشاءاللہ جرنلسٹ رپورٹر بیٹھے ہو، آج میں آپ کو کوئی بونگی قسم کی خبر دوں گا، آپ تو اپنے دفتر میں فائل کر دو گے، لیکن آپ سے دفتر ضرور پوچھے گا یار کہ یہ خبر تیرے پاس آئی کہاں سے؟ لیٹ سپوز آپ آج کسی اور ملک کے سربراہ کی خبر آپ دے دو، بولے تیرے پاس خبر کہاں سے؟ سورس سے پوچھے گا نا۔ وہ غیر ملکی جریدے کبھی اس کا آرٹیکل چھاپ رہے ہیں، غیر ملکی جریدے کبھی اس کے بیانات چھاپ رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر ملکی پاکستان دشمن لابیسٹ فرمز ہیں، غیر ملکی پاکستان دشمن لابیسٹ فرم ہیں جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی فنڈنگ پہ، اور وہ فنڈنگ جو کہ کینسر ہاسپٹل کے لیے ملی، وہ فنڈنگ جو کینسر کے پیشنٹس کا مفت علاج کرنے کے لیے ملی، وہ فنڈنگ استعمال ہو رہی ہے غیر ملکی ان کمپنیز کو جو اس کے بیہاف پر پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف زہر انگیز مہمیں چلا رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا اس شخص نے سال ہونے کو ہے 9 مئی کو ایک اندوناک واقعہ کیا پاکستان میں، یہی زہر انگیزی تھی۔ اب جس ادارے کے خلاف اس نے میسج دینا تھا، اس کو جس ادارے کے خلاف اس نے زہر انگیز پروپیگنڈا کیا، اسی ادارے کے ساتھ بولتا ہے کہ مجھے اب ان سے ڈائلاگ کرنا ہے، ان سے مجھے ڈیل کرنی ہے، ان سے مجھے بھیک چاہیے، ان سے مجھے اقتدار کی بھیک چاہیے، ان سے مجھے جیل سے باہر جانے کی بھیک چاہیے، ان سے مجھے جو ہے وہ ریلیف چاہیے کہ مجھے آؤٹ آف دی کورٹ کسی طریقے سے جیل سے باہر نکال دے۔ یہ وہی شخص ہے جس 9 مئی کو اندوناک واقعہ کیا تھا۔ آپ سب یہاں پہ موجود، یہ وہی شخص ہے جس نے یہاں پہ آپ کی اور ہماری پیپلز بس سروس کو آگ لگایا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے شارع فیصل پہ آگ لگائی تھی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے خیبر پختونخوا میں ریڈیو پاکستان کو جلایا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے ایمبولینسز کو آگ لگایا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جناح ہاؤس اس میں اندر گھس کے انہوں نے آگ لگائی تھی۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ہمارے شہدا جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کے نذرانے دیے، ان کے مجسموں کو کی بے حرمتی کی تھی، شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کرنا۔ اس شخص اب وہ شخص کیا چاہتا ہے کہ مجھے میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ 9 مئی کو جس طریقے سے میں نے نوجوان نسل کو تباہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے، آج 9 مئی کے جو کلپریٹ سے کہاں ہیں؟ جیلوں میں پڑے ہیں، بشمول عمران خان کے، سب جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ عمران خان کے اپنے بچے سب کہاں ہیں؟ وہ ٹھنڈی ہواؤں میں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ ٹھنڈی ہواؤں میں گھوم رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، قوم کے بچوں کو تم جیلوں میں بھیجو، ان کو غلط ذہن میں زہر انگیز قسم کی باتیں کر کے تم ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کرو، ان کو تم غلط راہ دکھاؤ اور اپنے بچوں کو تم باہر رکھ کے بیٹھو، تو آج جس اداروں کے خلاف اس نے یہ بات کی یا جس پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف بات کی، کیا فائدہ ہوا؟ عوام کو ایک چیز سوچنی چاہیے، 9 مئی کے اس اندوناک واقعے کی کتاب کھولنی چاہیے عوام کو، اور اس میں عوام دیکھے کہ کس کا فائدہ ہوا، کس کا نقصان ہوا۔ اگر خدا نہ خواستہ میرا بچہ عمران خان کے کہنے پہ کسی ایمبولینس کو آگ لگا رہا تھا یا ریڈیو پاکستان کو آگ لگا رہا تھا، آج وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ عمران خان کا اپنا بچہ کہاں بیٹھا؟ اور جس کے خلاف کر رہے تھے، کس کے خلاف کر رہے تھے؟ یہ ساری موومنٹ پولیٹیکل پارٹی کے خلاف تھی۔ آج وہ پولیٹیکل پارٹی ساری باہر بیٹھی ہوئی، وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جن اداروں کے خلاف کر رہے ہیں ان اداروں کے سربراہ آج اپنی جگہوں پہ موجود ہیں۔ جن اداروں کے سربراہوں کے خلاف آپ یہ مہم چلا رہے تھے تو وہ سب اپنے اپنے کام میں کام کر رہے ہیں۔ وہ ہماری فورسز پاکستان کی آج بھی بہتر سے بہتر کام کر رہی ہیں، وہ دشمن ممالک سے لڑ بھی رہی ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت کے بچاؤ کے لیے ہر جگہ پہ موجود ہے، ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ آپ آج کہاں ہو؟ آپ آج جیل میں سڑ رہے ہو اپنے ان اعمالوں کی وجہ سے۔ آپ آج جیل میں سڑ رہے ہو اور آپ نے اپنے ساتھ ساتھ ان معصوم بچیاں، عورتیں
جو پی ٹی آئی کی خواتین اس 9 مئی میں بیچاری جیل میں، مجھے قسم خدا کی کہا کے بول رہا ہوں، مجھے ان کے لیے بہت رحم آتا ہے، ان معصوم بچوں کے لیے مجھے بہت رحم آتا ہے کہ وہ بیچارے، ان کو تو غلط تعلیمات دی گئی، ان کو غلط سوچ دی گئی. جس طرح ہم ابھی منشیات کے خلاف ہمارا ٹاپک تھا، یہی منشیات، ایک منشیات وہ، ایک منشیات یہ ہے کہ آپ زہر انگیز چیزیں جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالو، ان کو آپ پولیوٹ کرو. آپ نے وہ پولیوٹ کر کے آپ نے ان لوگوں کو، ان معصوم بچوں کی زندگیاں آپ نے تباہ کر دی، اور خود جو اصل اپنے اقتدار کے عوض میں آج میں اس سے ڈیل کروں گا، آج میں اس سے میں ڈیل کروں گا، آج مجھے یہ اقتدار دیا جائے، مجھے ملک سے باہر بھیجا جائے، مجھے ملک سے مجھے سیفلی سیف پیسے جائے، میں سیاست چھوڑ دوں. آج آپ یہ آفریں مار رہے ہو لوگوں کو بیٹھ کر. تو یہ ساری چیزیں سب کے لیے آئی اوپنر ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے نوجوان نسل کو، اپنے ورکرز کو وائلیشن کی طرف راغب کر رہا ہے کہ جی وہ معاشرے میں آ کے وائلنس کریں، وائلنس کی طرف وہ اگر آپ کو راغب کرتا ہے، تو اس طرح کے لیڈر کی بات نہیں سننی چاہیے، چاہے کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہو. اس سے پہلے بھی کچھ لیڈر آئے جنہوں نے وائلنس کی طرف لوگوں کو دھکیلا، اب خود وہ کون سے ملک میں بیٹھ کے ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں، اور ان کے لوگ بیچارے جو وہ جیلوں میں سڑ رہے. تو اس طریقے سے جو لیڈر بھی عوام کے زہروں میں زہر اگلائیں، ان کے خلاف جو وہ ایکشن ہونا چاہیے. گندم کی بات کی، سندھ کے آبادگار کسان ابھی تک پریشان ہیں، ان کو باردانہ نہیں مل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہو گیا، آپ شاید سو رہے تھے. تھینک یو.